السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز میں سنتوں کے متعلق۔ پہلے اس کا فرق سمجھ لیجئے کہ فرض نماز، سنت نماز اور نوافل، ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ وہ دن میں 17 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ یہ ہمیں کسی صورت معاف نہیں ہے۔ ان 17 رکعتوں کا ہم نے حساب دینا ہی دینا ہے ایک دن میں، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے سنتیں۔ سنتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی ان فرض نمازوں کے ساتھ ان کو لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا ہے نوافل۔ نوافل لفظ عربی کا نفل سے نکلا ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں کوئی ہم نے جو رکھتے خود سے بنائی ہوئی ہیں نا، یہ ساری، یہ اللہ کے نبی سے ثابت جو ہے وہ ہمیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے مطابق کتنی رکھتے ہیں، کم از کم ہم کتنی پڑھنی چاہیے۔ زیادہ تعداد مقرر نہیں ہے، آپ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ صرف 3 اوقات اللہ کے نبی نے منع کیے ہیں، وہ آگے چل کے ڈسکس ہو جائیں گے۔ تو فرض ہے جن کا اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ سنتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی فرض کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ کیوں پڑھتے تھے اور نوافل کیوں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے اب حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ اگر بندے کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کی نماز درست نہ ہوئی، پوری نہ ہوئی، تو وہ ناکام ہو جائے گا، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر اس کے جو فرضوں میں کچھ کمی ہوئی تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے نفل دیکھو۔ پھر آپ کے جو نوافل آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ نے یہ سنتیں پڑھی ہیں، پھر ان کو لایا جائے گا، پھر ان کو آپ کے فرضوں کی کمی میں شامل کر کے ان فرضوں کا جو ایک پورا حساب ہے وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اس طرح آپ کے جو باقی اعمال ہیں اس میں بھی جو کمی ہوگی، پھر آپ کے جو نوافل ہیں جو آپ پہ فرض نہیں ہوتے اعمال، صدقات وغیرہ، وہ آپ کرتے ہیں تو وہ باقی آپ کے فرائض کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ ہم نوافل، سنتیں وغیرہ اس لیے پڑھا کرتے ہیں، لیکن حساب آپ سے صرف 17 رکعتوں کا ہی ہونا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کہ کیسے کیسے ان کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی آپ کی رات اور دن کی جو نوافل ہیں نا، ان کو آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے۔ یہ زیادہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ تو 4 رکعت جو سنتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں وہ بھی 2 کر کے ہی پڑھنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری فرض نماز کے علاوہ سنتیں ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں ادا کریں۔ وہ گھروں میں ادا کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جو باقی نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فرض نماز اگر آپ مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں آپ کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، اسی طرح آپ نوافل جو ہے، سنتیں جو ہیں، وہ اپنے گھر میں واپس آ کے ادا کرتے ہیں تو آپ کو وہ مسجد سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جو فرائض ہیں وہ مسجد میں آپ نے جا کے ادا کرنے ہیں، اور جو نوافل ہیں وہ سنتیں ہیں وہ کوشش کریں گھر سے پڑھ کے جائیں اور گھر میں آ کے پڑھیں۔ جیسے اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں جو رکعتیں تھیں 4، وہ اپنے گھر سے پڑھ کے جایا کرتے تھے، اور آ کے فرض نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے ایک مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب دیکھیں قبرستان نہ بنانے کا جو کیا مطلب ہے کہ گھروں کے اندر اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ قبرستان کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا، یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی تو پھر اللہ کے نبی
گھروں کو قبرستان نہ کہتے جو لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر کچھ نماز کا حصہ پڑھا کریں۔ تو اپنی نمازوں میں فرض کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ اپنے آپ گھروں میں پڑھیں، تاکہ آپ کے گھروں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے آپ کے گھروں میں برکت عطا کرے گا۔ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیوی ہے اور جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں رہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھتے نماز تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے بچے جو ہیں آپ کو دیکھ کے نماز کا عادی بن جائیں گے۔ اب اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ دن رات میں فرض کے علاوہ، فرض میں نے بتائے ہیں 17 ہیں، اس کے علاوہ جو آپ پڑھیں گے 12 رکعتیں، ایک حدیث میں آتی ہیں 10 رکعتیں، تو فرض کے علاوہ ہیں، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں گھر عطا کر دیا جائے گا۔ اب وہ 10 اور 12 رکعتیں کیسے بنتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔